الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بحیث رسول اور آخری نبی اور کفار قریش کا آپ کی عداوت و مخالفت میں پہل کرنا اور ساتھ ساتھ ان اہل کتاب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا جن کی انہیں پائبند کر دیا گیا تھا کہ جب اللہ کا یہ رسول آئے گا تو آپ لوگ ضرور اس کو ساتھ دو گے. گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نہ دے کر تورات اور انجیل کی باتوں کا انکار کیا تھا. تو اب فرماتے ہیں کہ اہل مکہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کی مثال اس قوم کے کچھ لوگوں کی طرح بن گئی کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا قدر نہیں کیا اور عدم قدر نے، ناقدری نے، ناشکری نے، کفران نعمت نے سبب بن کر وہ نعمتیں ان سے ہتھیا لی. اللہ رب العزت نے ان کو ان سعادتوں سے محروم کیا. تو یہی حال اور یہی عاقبت کفار قریش کو بھی درپیش ہے اور ان لوگوں کو بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو قبول نہیں کر رہے. ہر وہ طبقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لائے اسے ناکامی کا سامنا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرماتے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے بھی اہل مکہ کو آزمایا جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو بھی آزمایا تھا. اور یہ باغ والے یمن کے ایک خاندان تھی، ایک فیملی تھی، ایک صاحب تھے اللہ والا. اللہ نے ان کی محنتوں میں ثمر اور ثمرات میں برکات نازل فرما دیے تھے اور اللہ نے ان کو ایک ایسی زرخیز زمین دی تھی کہ جس کی زراعت پھل اور فروٹ اور میوجات سے وہ خود بھی جی بھر کر مستفید ہوتا تھا اور غرباء اور مساکین کی بھی خاطرداری کیا کرتا تھا. وہ اللہ والا میدان سے اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، میراث آ گئی ان کے بچوں میں، وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھے.
اور اہل مکہ کو اگر دیکھا جائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد رکھی ہوئی بیت اللہ، اس پر چلنے کی بجائے، ابراہیمی سنن اور طریقہ زندگی پر چلنے کی بجائے، یہ لوگ اپنے طرف سے شرک اور طریقہ شرک ایجاد کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ کیا تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، باغ والے کے بچوں نے جو ابو مالک بن چکے تھے، آپس میں شور صلاح کیا، یا ہمیشہ یہ کٹائی اور فصل کے جمع کرنے کے موقع پر یہ غربا آتے ہیں، یہ بھیک مانگنے والے آتے ہیں، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت سارا مال ان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ چلو اس سال فصل کو اتارنے کے موقع پر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، کسی کو کانوں کا خبر نہ ہو اور کسی کو کچھ حصہ بھی نہ ملے۔ اب از خود ہم زیادہ ہیں، والد صاحب کے زمانے میں ہماری تعداد اتنی نہیں تھی، بہانے کرنے لگے، حالانکہ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کم کو بابرکت بنا دے تو وہی کام آتی ہے، اور زیادہ بے برکت ہو تو اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ تو انہوں نے یہی کیا، آپس میں قسم کیا کہ صبح سویرے جا کر کے اپنے فصل کو کاٹیں گے، اور یہ کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، غربا کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے، سب ختم کر دیں گے، کوئی عشر، کوئی زکوٰۃ، کوئی فلان نہیں، سب ختم کر ڈالیں گے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ لوگ اسی فیصلے پر ایک دوسرے سے جدا ہو کر کے اپنے اپنے بستروں میں، اپنے اپنے آرام گاہوں میں چلے گئے، اور خواب کے آغوش میں منتقل ہو گئے کہ فطاف علیہا طائف، ان کے اس باغ و بہار پر اللہ کی طرف سے آنے والے ایک عذاب نے اپنا کام کیا۔ چونکہ اللہ نے بھیجا تھا ایک مسئلہ، ایک مصیبت، ایک مشکل، وہ آیا، اور اس حالت میں کہ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ خراٹے لے رہے تھے، گہری نیند سو رہے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ حادثہ اور واقعہ اس نے کیا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اس کے اثرات کے بعد ان کے یہ باغ و بستان ایسا ہوا جیسے اس کو تو باقاعدہ حصاد اور درو کے مرحلے سے گزار کر کے اس کے فصل تو کٹ چکا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا لوگوں کے لیے، اور ان کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ تو سو رہے تھے اس عہد و پیمان پر کہ صبح سویرے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ طلوع فجر سے پہلے وہ چل پڑیں گے، اور جگہ اتنی دور بھی نہیں ہوگی جب تک غربا اور مساکین کو پتہ چلے، وہ فصل کو کاٹ کر کے درختوں سے اتار کے، یا مثلا وہ جمع کر کے اپنے اپنے رہ لیں گے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ چونکہ دونوں طرف ان کی نیت خراب تھی، ایک فقراء اور مساکین کے حوالے پر ان کو کچھ دینا نہ تھا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا اعتماد بھی نہیں تھا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کی یہ فصل اور یہ باغ، یہ سب کچھ ایسا ہوا کہ جیسے آ کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اس کو باقاعدہ کاٹ کر اور درو کر کے، کھا پی کر کے حیوانات جس طرح ختم کر کے چلا گئے۔ آج یہ باتیں یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آیتوں کے حصے میں اس عبرتناک نصیحت آمیز واقعہ کو مزید عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔